अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जा भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी ख़बर की जो आई अच्छी ख़बर मुझे लगी कि इफ़त उमर को अपॉइंट किया गया है कल्चर पे एडवाइज़र पंजाब में, और अलहमरा में कोई उनको कमरा वगैरह भी दिया गया है। तो अच्छा लगा सुन के कि शायद अब वो लाइव थिएटर वहाँ पे बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन साथ ही उनका बयान पड़ा इफ़त उमर का कि उन्होंने माज़रत कर ली है, वो नहीं आना चाहती। अ, मेरा कोई उनसे बाज़ाब्ता मुलाकात तो नहीं है, लेकिन जितना मैं उनको सबकी तरह जानता हूँ, वो एक डेयरिंग और ओपन माइंडेड और एक कॉन्फिडेंट ख़ातून हैं, और आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एंकर हैं। तो इस तरह का आदमी चाहिए होता है कल्चर के लिए, और अगर वो आ जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ना आके उन्होंने ज़्यादा अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया है ना भाई, क्योंकि वो एक ज़ाती नौकरों का और खुशामदियों का जिस तरह का टोला वहाँ पे है, वो चलना मुश्किल कर देता है किसी भी टैलेंटेड आदमी का, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल हो। लेकिन फिर भी देखें जी, बात ये है, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन काम करने वाला काम करना जानता है। मेरा इस पे कमेंट ये था कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको एक पोजीशन ऑफ़र की गई और उसने पोलाइटली यानी माज़रत कर ली, इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे लोगों की मिन्नत समाजत भी अगर करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मजबूत आदमी होना चाहिए जो इस तरह की ऑफ़र को रिजेक्ट करता है। इसका मतलब कि ये एक ऑनरेबल पर्सन है, जो दुनियावी ये ओहदों को, जिस तरह बाकी ये ज़ाती जो नौकर जिस तरह से कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच रहे होते हैं, उसी ओहदे के लिए जिसको दूसरा फ़र्द जो है वो मुस्कुरा के रिफ्यूज़ कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं ना इंसानों का फ़र्क। तो बहरहाल, अच्छा, इसमें मैं आपसे गुज़ारिश ये करता हूँ कि थिएटर जो है ये क्यों, मैं बार-बार इस पे गुज़ारिश करता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मुआशरे को नॉर्मल रखने के लिए। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें थिएटर का बड़ा बुनियादी मरकज़ी किरदार है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं प्रोफ़ेसर साहब, उन्होंने कहा था कि यार ये धूप में ना बैठा करो, पहले ही इतनी गर्मी है पाकिस्तान में, ऊपर से तुम धूप में बैठ जाते हो तो मज़ीद गर्मी लगती है। उसके लिए माज़रत, लेकिन मौसम यहाँ पे धूप है, अबर है, धूप है, अबर है। और दूसरा ये कि यहाँ पे दर्जा हरारत तो इस वक्त भी मेरा ख्याल है 14 है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि धूप बड़ी अच्छी खुशगवार लगती है, बट अगर थोड़ी देर धूप बर्दाश्त करनी पड़े तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अभी ये बादल आ जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, खैर, तो थिएटर जो है ना जी, ये बहुत ही, मतलब लंदन में कम से कम 70 तो थिएटर हैं, लाइव थिएटर जो रोज़ होते हैं, डेली परफॉर्मेंसेस। वो टूरिज़्म का ज़रिया हैं, मुल्क भर से लोग यहाँ आते हैं। अब ज़ाहिर है कि वो थिएटर देखने आते हैं तो फिर वो एक रात का क़याम भी करेंगे, किसी होटल का बिज़नेस होगा, कहीं जाएँगे, कोई शॉपिंग करेंगे, कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। लोग अमेरिका से यहाँ आते हैं थिएटर देखने। आप यकीन कीजिए, अमेरिका से लोग थिएटर देखने आते हैं 2 दिन के लिए, और इंडिया से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी। कराची के कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ एक-एक म्यूज़िक थिएटर देखने, बस जिसको अल्लाह ने दिया हो, बहुत कम हैं लेकिन हैं, 2-2 दिन के लिए आते हैं यहाँ थिएटर देखने, कंसर्ट देखने। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि अब मिसाल के तौर पे हमारा जो हमसाया है भारत, वहाँ मुंबई में जो लाइव थिएटर है उसकी तरक्की और उसका कमाल आप कभी देखिए। वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 5 लाइव थिएटर्स हर रोज़ होते हैं। यानी जिस तरह मल्टीप्लेक्स सिनेमा होता है ना कि आप जाएँ तो मल्टी स्क्रीन्स हैं, कहीं भी चले जाएँ, उस तरह वहाँ लाइव थिएटर की बिल्डिंग्स हैं कि आप वहाँ जाएँ, एक ही वक़्त में 5 थिएटर हो रहे हैं, आपने कौन-सा देखना है देख लीजिए। हमारे यहाँ आखिरी जो आप कहें थिएटर का अरूज, वो 90 की दहाई में अदाकार अफ़ज़ाल चिट्टा, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी, वो तमासील थिएटर उन्होंने बनाया था, और वहाँ वो एक्चुअल थिएटर के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की और किए भी। मिसाल के तौर पे वहाँ एक वो प्ले इंडिया से एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, बाकायदा उसकी रॉयल्टी पे करके। वाहिद ड्रामा है मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक थिएटर, ना उससे पहले ना उससे बाद कोई ऐसा हुआ कि इंडिया के एक स्क्रिप्ट को उसने जाकर उठाया, एक्टर्स को उसने इंडिया बुला के वो थिएटर दिखाया, और उसके बाद 4 एक्टर थे उस पूरे प्ले में, और उसके बाद उसने वहाँ पे रॉयल्टी दी, जिसका आइडिया था स्क्रिप्ट वालों को, प्रोडक्शन टीम को, कि ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैं ये लाहौर में करना चाहता हूँ। हालांकि वैसे भी कर लेता, कौन पूछता, लेकिन ये फ़र्क होता है ना इंसानों में, ये नोट करते रहा करिए बारीक चीज़ें। तो वो थिएटर मुझे आज तक याद है, उसके 4 किरदार थे, एक गूंगा, एक बहरा, एक अंधा और एक नॉर्मल आदमी होता है। 4 किरदारों के ऊपर वो पूरा प्ले था, ऐसा खूबसूरत वो तकरीर थी। इसी तरह से एक और उन्होंने प्ले किया था, जन्म जन्म की मैली चादर, वो 2.5 साल चला, और उसके कोई 102 या 104 शोज़ मैंने भी किए। वो एक ही वक्त में 2 शहरों से भी हुआ।
راولپنڈی اور لاہور. تو عجب گل تھے جو پنڈی سے کر رہے تھے, میں لاہور سے کر رہا تھا. تو ایسے بھی ایکسپیریمنٹ افضال احمد کرتا تھا. تو کسی بھی سوسائٹی میں یعنی لوگوں کو نارمل رکھنے کے لیے یہ ایک بہت عمدہ اور بہت اچھی تفریح ہے. اگر عفت عمر اس ذمہ داری کو اٹھا لیتی تو بہت اچھا ہوتا, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ وہاں لوگ نہیں ہیں. 2 نام میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, دوبارہ کر دیتا ہوں. ایک تو جتنا بڑا یہ چیلنج ہے اس یعنی تھیٹر کو ریوائیو کرنا, یہ کام جو ہے شہزاد نواز کر سکتا ہے. وہ بہت بڑا میڈیا گرو ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں. جس نے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی میڈیا مارکیٹ میں سب سے بڑا نام ہے شکیل الرحمان. اب شکیل الرحمان اگر اپنے ٹی وی چینل جیو نیوز کو بنانے کے لیے ایک آدمی کی خدمات لیتا ہے تو وہ خود کیا ہوگا. یعنی شکیل الرحمان نے شہزاد نواز کو ہائر کیا تھا جیو نیوز ڈیزائن کرنے کے لیے. سلمان اقبال نے اے آر وائی انٹرٹینمنٹ اسے ڈیزائن کروایا. پی ٹی آئی کا جو 30 اکتوبر 2011 والا جلسہ جہاں سے ساری بازی پلٹی ہے, وہ جلسہ وہ تھا اس کے پیچھے, اس نے ڈیزائن کیا تھا. یہ تقریروں کے بیچ میں جو میوزک کا آنا ہے یہ شہزاد نواز کی انوینشن ہے. پی ٹی آئی کا جو پرچم ہے, ان کا جو غلامی والا سارا بیانیہ جس نے اٹھا کے رکھ دیا, برباد کر دیا سارا, یہ شہزاد نواز کا بنایا ہوا ہے. یہ وہ آدمی ہے بائی دا وے جس نے یہ جو مارخور ہم آئی ایس آئی کا ایک ہے نا لوگو مارخور, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2000 میرا خیال ہے 3 یا 4 سال ہو گئے ہیں. مارخور اب نہیں ہے آفیشیل آئی ایس آئی کا لوگو, ان کا گولڈن ایگل ہے. اب ان کا گولڈن ایگل ہے لوگو, لیکن وہ گولڈن ایگل کو جانتا بھی کوئی نہیں, ہر مارخور سب جانتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پروفیشنل جو اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا جانتا ہے. یہ شہزاد نواز ہے. اداکاری بھی کرتے ہیں ویسے وہ, اور از اے ونڈرفل مین. دوسرا جو پروفیشنل ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے تھیٹر جو ریوائیو کر سکتا ہے کلچر کو, اس کا نام ہے کامران لاشاری. کامران لاشاری میں وہ ڈیپتھ ہے, اور ان کے پاس یہ ایک ایڈڈ جسے کہنا چاہیے ان کا بینیفٹ کہہ لیجئے یا ایڈڈ لگژری کہہ لیجئے جو کامران لاشاری کو حاصل ہے, اور اس کا فائدہ تھیٹر کو ہوگا. وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی کے تو روحانی باپ ہے خود وہ, یعنی تو ایسا آدمی جب ہوتا ہے تو بیوروکریسی, فائل کو چلانا, کام کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا, یہ اس سے بہتر کو جانتا نہیں. اور انتہائی کلچرڈ آدمی ہے وہ کامران لاشاری خود بھی. تو یہ 2 نام ہیں میرے ذہن میں جو آتے ہیں جو تھیٹر کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اور یہ کلچر منسٹری وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو, یہ دونوں لوگ بہترین ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا چونکہ اپروچ یہ رہتی ہے کہ پروفیشنل ہے, اپنے کام میں اچھا ہے, اس بات سے زیادہ غرض نہیں ہوتی. اصل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی جھاڑو دے دے گا, جوتے سیدھے کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس طرح کی وہ جو جوتے سیدھی کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں یہ کام اس میں. لیکن خیر ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. کامران لاشاری کو بہرحال بڑی عزت دی ہے پنجاب حکومت نے. وہ لاہور کا جو یوں کہیں ریوائیول والا جو ایک کلچر, وہ ہیریٹیج والا جو ہے وہ کامران لاشاری کر رہے ہیں. تو خیر مذاق میں کہہ گیا, ایسا بھی نہیں ہے کہ کام کرنے والوں کو نہیں ملتا. اینی وے لیٹس موو فارورڈ. آگے جو ہے نا جی وہ ہے معاملہ یہ جو ایک یعنی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو جب BYD نے چائنیز وہ جو کمپنی جو گاڑیاں بناتی ہے الیکٹرک وہیکلز بنانے میں 1 ملین گاڑیاں, میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں 1 سال میں اس کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے, اور بنا کے ایکسپورٹ کرتی ہے. وہ صرف کیپیسٹی نہیں ہے, بنا کے ایکسپورٹ اس نے کی ہے 1 سال میں 1 ملین گاڑیاں. BYD نے 1 مہینہ ہوا جب اس نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا خبر نے کہ اس نے ایک سپر چارجر بنایا ہے جو صرف 5 منٹ میں اس کی گاڑی کو چارج کر دیتا ہے, اور اس کی رینج ہے 250 میل. یاد رہے کہ ٹیسلا کا جو سپر چارجر ہے وہ 15 منٹ میں چارج کرتا ہے, یعنی 3 گنا زیادہ, اور جو مائلیج دیتا ہے وہ 200 میل کی دیتا ہے. تو ٹیسلا جو ہے وہ 200 میل چلتی ہے 15 منٹ ہائیسٹ, یعنی آپ چارج کر لیں 15 منٹ لگیں گے, اور 200 میل چلے گی. BYD نے تہلکہ مچا دیا 5 منٹ میں چارجنگ اور 250 میل. اب BDY کا اپنا کمپیٹیٹر ہے ود ان چائنا, CATL. اس نے اب اپنی جو پروڈکٹ EV بنائی ہے, اس نے جو چارجر بنایا ہے اور جو اس نے ٹیکنالوجی شو کر دی, دکھا دی, اویلیبل ہے گاڑی, وہ 5 منٹ میں چارج ہوتی ہے اور 320 مائلز کی اس کی رینج ہے. 250 سے وہ بڑھا کے 320 میل. ایک گاڑی 5 منٹ میں چارج ہوگی اور 320 میل وہ چلے گی. تو ٹیسلا وہیں 200 میل پہ کھڑی ہوئی ہے 15 منٹ کے سپر چارجر کے ساتھ. BYD آئی 5 منٹ کے سپر چارجر کے ساتھ 250 میل. تو CATL نے اب آ کے اپنی نئی EV دے دی ہے 320 مائل کے ساتھ 5 منٹ چارجنگ. تو
یہ بات بالکل صحیح ہے جو چینی کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ اسپیشلی ای وی کار انڈسٹری میں اب دنیا کی کسی اور کمپنی سے، دنیا کی کسی کمپنی سے نہیں، ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہے اس وقت. جو یعنی اصل کمپٹیشن چل رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو، وہ ڈرونز میں ہو، وہ روبوٹس میں ہو، وہ اے آئی کا ہو، وہ گاڑیوں کا ہو، وہ چینی ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. دنیا میں تو اب ان کے مقابلے کا رہا ہی کوئی نہیں. ہماری بات سمجھ. تو یہ ہے ان کا جو سسٹم ہے چائنا کا، وہ پروونس جتنے بھی ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. ان کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کی جو بوروز ہیں، ان کی جو ضلعی حکومتیں کہہ لیجیے، مقامی حکومتیں کہہ لیجیے، پھر اوپر صوبائی حکومتیں کہہ لیجیے، ان کی ضلعی حکومتیں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ہیں. ان کے صوبے ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ہیں، اور وہ دنیا بھر سے یعنی اپنے ٹریڈ اگریمنٹس اور اپنی پروڈکٹ کو یعنی مارکیٹ کرنے کے لیے ان کو آزادیاں ہیں، اور ان کے سارا مقابلہ آپس میں. اب 1.5 ارب سے زیادہ کی اسکلڈ آبادی، پڑھی لکھی آبادی، کمفرٹیبل آبادی. مثلا چین کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی بے گھر نہیں ہے ایک آدمی بھی. اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے یہ. 1.5 ارب سب آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے وہ، اور یہاں وہ اچیو کر چکے ہیں. سو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، ثابت بھی کر رہے ہیں، صرف کہہ تو نہیں رہے. اب دیکھنا یہ ہوگا، میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، کہ امریکن نائب صدر جو اس وقت بھارت میں ہے، وہ اب زور لگائے گا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ امریکہ اب ان ملکوں کو امبیرس ہو کے، دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ چینی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق چائنیز پریزیڈنٹ نے اس کو کال کرنی ہی کرنی تھی ہر قیمت پہ، اس نے نہیں کیا. یہ درجنوں بیان جاری کر چکا، اس نے ابھی تک صرف ایک بیان دیا ہے. کال نہیں وہ کر رہا. وہ یہ کہہ رہے، چائنا کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹیرف آپ نے لگائے ہیں، یہ ابتدا آپ نے کی ہے، ہم کیا بات کریں آپ سے؟ آپ یہ ٹیرف واپس لے لیں، آ جائیں بات کر لیں. چائنا کی پوزیشن آفیشیل یہ ہے کہ ٹیرف جو آپ نے لگائے ہیں پہلے واپس لے لیں، اس کے بعد بات کر لیں. لیکن اس طرح سے ہم بات نہیں کریں گے کہ آپ نے ٹیرف لگایا اور ہم نیچے لگ کے بات کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. اچھا، اب چین جو ہے، امریکہ نے تو ظاہر ہے یہ باقی ملکوں کو جس طرح پرانی عادت ہے ان کی کہ چین کے خلاف ایک وہ گینگ بناؤ، چائنا نے بھی اس کا بھی رسپانس دے دیا ہے. گزشتہ روز انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملک، ایک تو یہ ان کو بلی اس طرح ہونا نہیں چاہیے امریکہ سے، کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ جائے گا اس ناجائز مطلب ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایک ناجائز جنگ، اس میں جو جائے گا وہ ایونچولی ول بی ایٹن اپ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اٹ سیلف. وہ خود امریکہ اسے کھا جائے گا. سو یہ غلطی نہ کریں، اور وہ فیئر جو ٹریڈ ہے، فری ٹریڈ ہے، اصولوں کے ساتھ وہ کھڑے رہیں. یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں کے ساتھ، فیئر جو ڈیلز ہیں، فیئر ٹریڈ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس بلیک میلنگ میں نہ آئیں. تو دیکھتے ہیں یہ جو اب جنگ ہے یہ مزیدار ہوتی چلی جا رہی ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا ویلاگ ختم کرنے سے پہلے، کہ چین اور امریکہ کی جو تجارتی جنگ ہے، اس کو بہت توجہ سے دیکھنا، اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یو مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ in that war, but that war is indeed very interested in you. یہ بڑا مشہور کہتے ہیں نا کہ you may be not interested in the war but war is interested in you. تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ یہ ٹریڈ وار میں آپ دلچسپی یہ لیں یا نہ لیں، لیکن اس ٹریڈ وار کو آپ میں بہت دلچسپی ہے. بے شک آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، بے شک دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، کیونکہ اس بازار کی قیمتوں پر اثر پڑے گا. سو اٹس اے انٹرسٹنگ میچ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.